یا حسین 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 اجل 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 یا حسین 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 اجل 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 یا حسین 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 اجل بامبے سے ون ٹی وی، لندن سے ہدایت چینل، النور چینل، اور ایران سے اور دوسری جگہوں سے ایک چینل ہادی ہے جو آیت اللہ مصباح کا ہے، اور یہ ہادی چینل آپ کے اپنے شہر کانودر میں اور آپ کے اسٹیٹ گجرات میں بھی ہے، لہذا آپ اس کے لیے مولانا حجت الاسلام والمسلمین آقائے علی اکبر ترابی جو امام جمعہ و جماعت ہیں یہاں کے، ان سے آپ کانٹیکٹ کریں اور اس چینل کو لیں۔ بہت قیمتی چینل ہے جس پر تمام مجالس، تقریریں اور دینی پروگرام آتے ہیں، اور یہ چینل جو ہے آیت اللہ سستانی اور ان کے وکیل آیت اللہ سید محمد باقر مصباح موسوی ان کے انڈر میں ہے، لہذا آپ اس کے لیے رجوع کریں مولانا علی اکبر صاحب سے، تاکہ آپ کے گھر میں یہ چینل ہادی چینل نظر آئے ٹی وی کے اوپر۔ الفاتحہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وللکافرین۔ الحمد للہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر والسراج المنیر، حبیب الہ العالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، سید الانام والمرسلین، الذی نبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی البتہی، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ الاعظم فی الارض اجمعین، الحجت الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف،
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، حسین ٹیکری کانودر گجرات کا سالانہ تبلیغی مجالس کا یہ 47واں دور ہے. 47 ایئرز 47 سال پورے ہو رہے ہیں، اور اس 47ویں سال کی یہ چوتھے دن کی آخری مجلس ہے. اور اس آخری مجلس کے لیے ہر سال کی طرح انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو انتخاب کیا ہے، اور مجھے امید ہے، یقین کامل ہے کہ آپ نے جیسے ذاکرین کو سماعت کیا ایسے اس طالب علم کو بھی آپ سنیں گے. صبح میں نے مجلس پڑھی، لیکن کم وقت ہونے کی بنا پر مجلس کا حق ادا نہیں ہو سکا، اور 2 روز پہلے دوسرے دن پہلی مجلس پڑھی تھی. یہ تیسری مجلس ہے، اور میرا عنوان، میرا ٹاپک، میرا سبجیکٹ جو ہے وہ ذریت ابراہیم اور مسلمان. اور مجھے امید ہے کہ میرا بچہ، میرے جوان، میرے بزرگ اور میری مائیں بہنیں ایک ایک حرف کی طرف، ایک ایک جملے کی طرف، ایک ایک سینٹنس کی طرف توجہ دے کر سماعت کریں گے. اور مجلس کا لطف، مزہ اور روحانیت تبھی محسوس ہوتی ہے جب آپ مجلس کو توجہ سے سنیں، اور آپ کی سننے والے کی نگاہ تاریخ پر ہو. اگر آپ تاریخ اسلام سے واقف نہیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کے کتنے فرقے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ برادران ملت ہمارے اہل سنت والجماعت سنی بھائیوں کی بڑی کتابیں کتنی ہیں، اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی اپنی شیعہ فرقے کی بڑی کتابیں کتنی ہیں، 4 ہیں کہ 6 ہیں، 4 ہیں تو کتب اربع کے نام کیا ہیں، تو تاریخ پر اگر آپ کی نظر ہوگی، آپ کا نالج ہوگا، آپ کا مطالعہ ہوگا، اسٹڈی ہوگی، تو پھر آپ مجلس کو آسانی سے سمجھیں گے. اور میری یہ کوشش رہتی ہے کہ میں بچے کے ذہن میں ممبر سے بیان ہونے والی چیز داخل کروں، اس لیے کہ اکثر لوگ مجلسوں میں آتے ہیں اور یہ سوچ کر آتے ہیں کہ شاید مجلس نعوذ باللہ کوئی رسم ہے. میرا مجمع توجہ دے، ہم شیعہ ہیں اس لیے مجلس کر لیتے ہیں، اس لیے ماتم کر لیتے ہیں، اس لیے جلوس نکال لیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں، مسلمان ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھنی ہے، مسلمان ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ نماز ایک مسلمان کا حق ہے. میرا مجمع متوجہ رہے. لہذا اسی طریقے سے مجلس، عزاداری، جلوس ہمیں اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، مومن ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں. نہیں، یہ ہمارے سر پر حق ہے جو ہمیں کرنا ہے.
یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ عبادت کے لیے پیدا ہوئے، نماز کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن تم عبادت کے ساتھ محبت اور مودت کے لیے بھی پیدا کیے گئے ہو۔ تمہیں نماز پڑھنی ہے مگر ولایت علی کے ساتھ، تمہیں روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے مگر عزاداری حسین کے ساتھ، تمہیں خانہ کعبہ کے بھی طواف کرنا ہے اور حسین کے جلوسوں میں بھی چلنا ہے۔ میرا مجمع متوجہ رہے، جملوں کو پلٹ کر کہتا ہوں، تمہیں مسجدوں کو بھی آباد رکھنا ہے، مجلسوں کو بھی آباد رکھنا ہے۔ اور یہ دوہری چیزیں سب کو کہاں ملی ہے؟ لوگ مسجد میں آتے ہیں، مجلسوں سے محروم رہتے ہیں، یوں کہہ دوں بارگاہ خداوندی میں حاضری دیتے ہیں لیکن بارگاہ رسالت و امامت میں حاضری نہیں دے پاتے۔ مجلسوں کے ذریعے تم بارگاہ ولایت اور امامت میں حاضری دے دیتے ہو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسجد میں سب آ نہیں سکتے۔ ہندو مسلمان شرعی مسئلہ ہے تو حسین نے قربانی دے کر مجلس رکھ دی کہ جو مسجد میں نہیں آ سکتے وہ سب مجلس میں آئیں، اور مجلس میں آنے کے بعد مسجد میں جانے کے طریقے معلوم کر لیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ عظیم چیزیں آپ کو عطا ہوئی ہیں، اور میرا ٹاپک کیا ہے؟ ذریت ابراہیم اور مسلمان۔ آخری مجلس ہے، کل سے کوئی آپ کو زحمت دینے والا نہیں، تمنا بھی کریں گے تو آپ کو یہاں مجلس نہیں ملے گی۔ جیے بچے تو آئندہ سال، اور میں آپ کو خوش کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے تیار کر رہا ہوں میں، کیونکہ میں جانتا ہوں مجمع کی بے چینی آگ کے ماتم کی طرف ہے۔ کبھی اکثر ایکسپیرینس ہے، نیاز بن رہی تو وہاں مائنڈ ہے، کھانے میں دیر ہو گئی تو دماغ وہاں ہے، مسجد میں ماہ رمضان میں جماعت ہو رہی تو سجدے اور تسبیح میں دھیان نہیں ہے، افطاری کی پلیٹ میں ہے۔ یہ مسلمانوں کی جونی قدیم اور پرانی بیماریاں ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں مجمع سے، یہ بیماری کے شکار تو سارے فرقے، سارے مسلمان ہیں، اور ظاہر سی بات ہے شاید یہی تو وجہ تھی کہ رسول اللہ نے اسلام کا آغاز ظاہراً دعوت ہی سے کیا، دعوت ذوالعشیرہ سے کیا، کہ رسول اللہ کو پتا تھا یہ ویسے کلمہ پڑھنے والے نہیں، پہلے کھلاؤ۔ ذرا توجہ، اب اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ کتنا کھاتے ہیں۔ کبھی ماہ رمضان میں روزے کے نام پر، اللہ کے نام پر کھاتے ہیں، کبھی ماہ محرم میں کربلا اور حسین کے نام پر کھاتے ہیں۔ میرا مجمع متوجہ رہے، تو وہ رسول اللہ کا دسترخوان تھا جس کا انتظام کس نے کیا تھا؟ ابو طالب اور علی نے۔ تو کھلانے والے باپ، بیٹے اور بھتیجا، اور کھانے والے عرب کے قبیلے کے، خاندان کے، قریش کے لوگ، کفار۔ مگر تاریخ نے لکھا کہ وہ نبی کے دسترخوان پر کھاتے تھے، اب جب نبی کچھ کہتے تھے تو بھاگ جاتے تھے، لیکن حسین نے ہمیں الٹا سکھایا کہ نانا کے دسترخوان پر پہلے کھاتے تھے پھر سنتے نہیں تھے۔ حسین نے کہا میں ایسا دسترخوان بچھاؤں گا کہ میرے چاہنے والے پہلے سنیں گے پھر کھائیں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ پہلے سنیں گے، اس لیے چاہنے والے مجلسوں میں کھانے کے لیے بے قرار نہیں رہتے۔ اگر مجلس میں دل لگ گیا تو پھر 3 گھنٹے 2 گھنٹے تک چلتی رہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو کھانے والے الگ ہیں اور کھلانے والے الگ ہیں۔ جو قوم دینے کا جذبہ رکھتی ہے وہ ترقی کرتی ہے، اور جو قوم صرف لینے کا جذبہ رکھتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور کربلا نے ہمیں دینا سکھایا۔ سنیں آپ، کربلا نے دینا سکھایا، لینا نہیں سکھایا۔ لینے کا جذبہ قوموں کو غرق کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور جس قوم میں دینے کا جذبہ ہوتا ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ میرا مجمع سمجھے؟ مثلاً اس ہال کے اندر، اس پنڈال میں، اسے جو بھی آپ کہہ دیں،
10,000 آدمی کا مجمع ہے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں, دینے کا جذبہ اور لینے کا جذبہ. ایک وہ ہے جو دیتے رہتا ہے اور ایک وہ ہے جو صرف لیتے رہتا ہے, چاہے ایک ہو یا ایک قوم ہو. میرا مجمع توجہ دے, جہاں تک میری آواز جا رہی بالکل نئے فقرے ہوں گے میرے. جتنی مجالس آپ نے سنی سب کو ذہن میں رکھ کے میرے جملوں پر توجہ دے. ذمہ داری نبھانی ہے مجھے. صبح ہی تو کہا کہ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. کیوں؟ ٹوپی ہر جگہ ملتی ہے, یہ ہر جگہ نہیں ملتا. اسے نائب امام پہناتا ہے, یہ روحانی لباس ہے, یہ تاج ولایت ہے, یہ روحانی تاج ہے جو بادشاہوں کو نصیب نہیں ہے. میرا مجمع متوجہ رہے. تو جو قوم دینے کا جذبہ نہیں رکھتی وہ ختم ہو جاتی ہے. اور کربلا نے, اسلام نے, اللہ نے, رسول نے, اہل بیت نے ہمیں دینا سکھایا, لینا نہیں. میرا مجمع سنیں جہاں تک آواز جا رہی, ذرا سوچیں. اور مجھے ایک جملہ کہنے دو کانودر کی تاریخ میں جو میں نے کسی جگہ کہا تھا, وہ بھی چیلنج کے ساتھ, کہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں, ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, بدھسٹ, سکھ, جتنے بھی فرقے, سماج, معاشرے, کمیونٹی ہیں, وہ سب کو بھی لے لے. اور ان سب کے ساتھ مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں, جتنے فرقے, اور یہ جملہ ذہن میں رکھے کہ فرقے مسلمانوں کے ہیں, اسلام کے نہیں ہیں. جو لوگ کہتے ہیں اسلام 73 فرقوں میں تقسیم ہو گیا, غلط ہے. مسلمانوں کے فرقے ہیں, اس لیے کہ نبی نے کہا میری امت کے فرقے ہوں گے. ایک جنتی, 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی, باقی سب جہنم میں جائیں گے. یہ صبح میں نے اشارہ دیا تھا. تو سب کو لے لو اور سب میں تمام مسلمانوں کو لو اور یہ میسیج دے دو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نور علی عابدی کہہ رہے, اس لیے آپ خود سروے کرو, ریسرچ کرو, تحقیق کرو. جو قوم دیتی ہے, دینے کا جذبہ رکھتی ہے, چاہے مال دے, قربانی دے, خون دے, اور جو لینے کا جذبہ رکھتی ہے وہ پیچھے رہتی ہے. جو دینے کا جذبہ رکھتی ہے وہ کامیاب رہتی ہے, زندہ رہتی ہے. کربلا نے دینا سکھایا, لینا نہیں سکھایا. میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے, جب دینے والے ہوتے ہیں اور لینے والے کم, قوم آگے بڑھتی ہے. چھوٹی سی مثال سمجھ لیں, اس کے اندر اس ہال میں 10,000 کا مجمع ہے, مجلس ہوئی, تبرک بٹ رہا ہے. اب 10,000 آدمی بیٹھے ہیں, تبرک تقسیم ہو رہا ہے, کھانے کے اس میں دیکھ لیں آپ, لائن لگتی ہے, صف. ایک گیٹ ہے, دروازہ چھوٹا سا, اور ایک آدمی تبرک دینے والا ایک, اور لینے والے 10,000. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دھکا لگے گا, پیر پہ پیر پڑے گا, آوازیں نکلے گی, اوں آ کی آوازیں آئیں گی. بھائی ذرا ہٹ کے, پہلے مجھے لینے دو, ٹرین چھوٹ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ لینے والے زیادہ, دینے والا. جو قوم دینے کا جذبہ رکھتی ہے وہ ترقی کرتی ہے. اور انسان میں بچپن سے لینے کا جذبہ ہے, دینے کا نہیں. آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں, ایک چھوٹا ایک بڑا. بڑے بچے نے غبارہ گھر میں لایا, چھوٹے بچے نے دیکھا تو جھپٹ پڑا, ماں باپ سے کہا مجھے بھی چاہیے. میں نے مثال دی, کوئی بھی چیز, وہ وائٹ یا سفید غبارہ تھا, وہ کھلونا وائٹ تھا. چھوٹے نے دیکھا تو وہ دوڑ پڑا, میرا ہے. دونوں لڑنے لگے, یہ کھلونا, یہ غبارہ میرا ہے. تیسرا بچہ آ گیا, اس نے دیکھا, وہ ٹوٹ پڑا, یہ میرا ہے. تو کیا ہے؟ لینے کا جذبہ ہے. جلدی دیتے نہیں, بھائی بھائی ہیں. میرا مجمع سنیں, کچھ کہہ رہا ہوں میں. اگر آپ نے اس سفید کی جگہ رنگ برنگی الگ الگ کلر کے 5-6 پھگے اور غبارے لا لیے تو تینوں اس ایک وائٹ کو چھوڑیں گے, اس پر ٹوٹ پڑیں گے. یعنی لینے کا جذبہ بھی ہے اور کمتر کے مقابل میں برتر ہے نا. یہاں 10-10 کی نوٹ بٹ رہی ہے, وہاں 1-1 روپیہ بٹ رہا ہے تو سب یہاں دکھیں گے, اور وہاں 1000 کی نوٹ بٹ رہی ہے تو سب یہاں چھوڑیں گے, وہاں ٹوٹیں گے. ایک تو لینے کا جذبہ, اور جو زیادہ ہے اس میں لینے کا جذبہ. تو ایک دے رہا ہے, 10,000 لے رہے ہیں, لیکن منتظمین نے یہ کر دیا مثلا دوسرے دن
کہ ایک گیٹ کی جگہ 10 گیٹ لگا دیے، اب دینے والے 10، جیسے دینے والے بڑھیں گے تو خود بخود جو رش ہے، جو بھیڑ ہے، جو دھکم دھکا ہے وہ کم ہوگی۔ میرا مجمع سمجھ لے، اشارے میرے ہیں۔ تو دینا سکھایا اسلام نے، کربلا نے، لینا نہیں سکھایا۔ حسین نے دینا سکھایا، لینا نہیں سکھایا۔ لہذا ہم دیتے ہیں، لیتے نہیں۔ میرا مجمع متوجہ رہے۔ تو دنیا میں جتنی قومیں ہیں، جتنے فرقے ہیں، کوئی اتنا نہیں دیتا جتنا تم دیتے ہو، کوئی اتنا خرچ نہیں کرتا جتنا تم خرچ کرتے ہو۔ آپ سمجھے میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ یہاں پر بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، گاؤں اور شہر کے لوگ ہیں۔ آپ سوچئے خمس آپ دیتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ خمس مسلمانوں میں نہیں ہے تو دوسروں میں کہاں سے رہے گا؟ خمس آپ دیتے ہیں، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، صدقہ آپ دیتے ہیں، فطرہ آپ دیتے ہیں، ماہ رمضان میں آپ خرچ کرتے ہیں، افطاری میں آپ خرچ کرتے ہیں، عیدوں میں آپ خرچ کرتے ہیں، عید الفطر میں آپ خرچ کرتے ہیں، عید الاضحیٰ میں آپ خرچ کرتے ہیں، محرم کے 2 مہینے 8 دن آپ خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ کا آپ کا خرچ، غم خوشی میت کا خرچ آپ کا خرچ۔ اگر کوئی مسلمان کہے کہ ہم بھی تو زکوٰۃ دیتے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہم بھی تو عید الفطر رمضان عید میں خرچ کرتے ہیں، میرا مجمع سنیں، دنیا کی قومیں ہم سے زیادہ کماتی ہیں، میرا مجمع سمجھے، اور ہم سب سے کم کماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے راستے حلال اور حرام کے ہیں۔ ہم قوم وہ ہے جو سب سے کم کماتے اور حاصل کرتے ہیں، سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ ساری دنیا کی قوموں کا پورا خرچ ایک طرف اور ملت جعفری کا محرم کا خرچ ایک طرف، تو سب سے کم کما کر انکم کم، خرچ زیادہ، وہ بھی راستہ حلال سے، نہ آپ کے جوئے خانے ہیں، نہ آپ کے شراب کے اڈے ہیں، نہ آپ اسمگلنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ماجرا کیا ہے کہ سب سے کم کماتے ہیں، سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ رمضان عید کا خرچ اگر وہ کرتے ہیں تو آپ بھی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کا خرچ بقر عید کا وہ کرتے ہیں تو آپ بھی کرتے ہیں، افطاری کا خرچ۔ فرق تو یہ ہے کہ سب اپنی اپنی افطاری لی جاتے ہیں، آپ کا ایک سب کو کھلاتا ہے۔ اور محرم کا خرچ، ذاتی خرچ، گھر کا خرچ، آمدنی کم، خرچ زیادہ، تو کہنا پڑے گا کہ عقیدہ کوئی چیز ہے، اور وہ یہ کہ کوئی طاقت ایسی ہے، کوئی طاقت ایسی ہے جو تمہیں سنبھال رہی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ کوئی طاقت ہے۔ حسینیت یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ بہت بلند صلوات۔ تو کربلا نے دینا سکھایا، دینے کا جذبہ ہے آپ میں، لینے کا جذبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں آئے، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں آئے، اور خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ جب مال بٹ رہا تھا خیبر خندق میں تو سب ٹوٹ پڑے تھے، میدان میں کسی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ میدان میں ٹکے، کسی میدان میں کوئی ٹکا نہیں، نہ جنگ میں، نہ خیبر میں، نہ خندق میں، نہ بدر میں، نہ حنین میں، کسی جنگ میں نہیں سوائے علی کے۔ کیوں؟ بھاگ جاتے تھے، اور علی کا قول یہ تھا، علی کی زندگی کا اصول یہ تھا کہ کبھی میدان سے بھاگو مت، نہ بھاگو نہ بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرو۔ یہ اصول زندگی علی تھے کہ کسی میدان جنگ سے بھاگو مت، نہ بھاگنے والے کا پیچھا کرو۔ سب بھاگتے تھے۔ میرا مجمع متوجہ رہے، اگر جہاں تک آواز جا رہی تو سنیں میرا یہ جملہ، میں دیکھوں گا کہ آپ کتنے سمجھدار ہیں۔ اتنی مجلسیں آپ نے سنی، میدان جنگ سے بھاگو مت، یہ علی کا قول ہے، یا تو لڑو یا شہید ہو جاؤ۔ اس لیے اسلام کے 70 سے زیادہ معرکوں کا صحرا علی کے سر پر،
خیبر خندق قاتل مرحب و اندر، میرا مجمع سنیں تو علی نے کہا نہ بھاگو، اور یہ بھی جملہ نہ بھاگو نہ بھاگنے والے کا پیچھا کرو۔ ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، دیکھا کہ علی نے جنگ جیت لی اور کفار بھاگنے لگے، تو رسول اللہ کو دیکھا کہ منظر دیکھ رہے ہیں، تو خود گھوڑے پہ بیٹھے اور اس بھاگنے والے کا پیچھا کرنے لگے۔ علی کا اصول اور اعلان کیا تھا علی کا؟ نہ بھاگو نہ بھاگنے والے کا پیچھا کرو۔ یہ صاحب جو بھی تھے آپ سمجھ گئے ہوں گے، انہوں نے اس بھاگنے والے کفار کا، کافر کا پیچھا کیا۔ وہ جو بھاگے میدان سے، وہ بھاگنے لگا پیچھے یہ تاکہ رسول اللہ دیکھے کہ ابھی پکڑ کے لاتا ہوں۔ جب تک میدان تھا تو سامنے نہیں آئے، جب علی جیت گئے، لشکر بھاگا کفار کا، تو انہوں نے بھاگتے ہوئے ایک پہلوان کا پیچھا کیا، وہ بھاگ رہا ہے یہ پیچھے، انہوں نے سوچا رسول اللہ انعام دیں گے۔ علی جو ہے وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور وہ جو بھاگ رہا تھا کافر تھا، لیکن ذرا ہوشیار اور سمجھدار تھا اور مقام علی کو جانتا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ آگے یہ پیچھے، وہ سوچنے لگا علی کا تو اعلان ہے کہ بھاگتے ہوئے کا پیچھا مت کرو۔ اس نے سوچا بھاگتے ہوئے یہ علی تو ہو نہیں سکتے، اور میں تو علی سے بچ کے بھاگا ہوں، یہ کوئی ضرور وہ ہے جو کبھی سامنے نہیں آیا۔ لہذا اس نے بھاگتے بھاگتے بھی عظمت علی کا اقرار کر لیا۔ وہ بھاگ رہا تھا، یہ پیچھے تھے، اس نے سوچا علی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے، علی ہو نہیں سکتے، ان سے بچ کے میں بھاگ رہا ہوں، ان کا اعلان ہے۔ وہ رک گیا، یقین ہو گیا کہ یہ تو وہ ہے جو بہت ڈرپوک ہے، لہذا وہ بھاگ رہا تھا، رک گیا، وہ رکا، یہ بھی رکے۔ ذرا سوچے، تھوڑا تصور کرے، وہ بھاگ رہا تھا یہ بھی، نتیجہ یہ ہوا اس نے گھوڑا موڑا، ادھر وہ مڑا ادھر یہ مڑے، اب تک وہ بھاگ رہا تھا یہ پیچھے تھے، اب یہ بھاگنے لگے وہ پیچھے ہو گئے۔ اب سنائیں، جہاں تک میری آواز جا رہی، چاروں تقریروں میں، 4 دن کی تقریروں میں، کیوں اصحاب محمد میں، اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں فرق کیا ہے؟ مجمع میں ذاکر نہیں ہوں جو میں کہوں گا کیا سن رہے ہیں نعرہ لگائیے، نہیں، آپ خود آپ کا ضمیر نعرہ لگائے گا، کھڑے رہ کے داد دیں گے آپ۔ سنیں، اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں یہی تو فرق ہے اگر تاریخ پر نگاہ ہے۔ کیا فرق ہے؟ اصحاب رسول وہ، نہیں سمجھا میرا مجمع، اصحاب حسین اور اصحاب رسول میں بہت بڑا ایک فرق ہے کہ رسول کے اصحاب اور صحابی وہ کچھ کہ جو بھاگے اور رسول اللہ پکار کے روکے۔ نہیں سمجھ رہا ہے میرا مجمع گجرات کا؟ اصحاب حسین میں اور اصحاب محمد میں فرق ہے کہ محمد کے اصحاب بھاگ رہے ہیں اور محمد روک رہے ہیں۔ جملے کو پلٹ دوں، محمد روک رہے ہیں، رکو، وہ بھاگ رہے ہیں، اور حسین کے اصحاب وہ کہ حسین کہہ رہے ہیں، بھگا رہے، جاؤ چراغ بجھا کے، محمد روک رہے ہیں، وہ بھاگ رہے، حسین بھگا رہے، یہ رک رہے۔ اور کہہ دوں، وہ اجالے میں بھاگ رہے ہیں، یہ اندھیرے میں رک رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تاریخ پڑھیں، سوانا رسول اللہ کے صحابی، صحابی یعنی ساتھی، صحابی یعنی ساتھی، صحابی یعنی دوست،
صحابی یعنی ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا، کوئی فرق نہیں ہے۔ اصحاب رسول اور اصحاب حسین میں یہ ایک فرق ہے کہ نبی پکار رہے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، نبی روک رہے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، اور حسین بھگا رہے جاؤ چراغ بجھا کے، اور وہ رک رہے ہیں۔ میرا مجمع سمجھے کہ کتنا فرق ہے؟ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہاں وہ سب کچھ ہے کہ کسی در پر کچھ نہیں ہے، ہر وہ چیز یہاں ہے کہ یہ در چھوٹ گیا تو پھر کہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ اور اس لیے میں نے کہا تھا صبح کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تمام مسلمان اس میں متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کون سا فرقہ جنتی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ظاہر سی بات ہے جسے جنت میں جانا ہے وہی نماز پڑھے، وہی روزہ رکھے، وہی حج کرے، جب آخر اول جہنم میں جانا ہے تو عیش و آرام کرے۔ ہاں لیکن نہیں، ہر ایک کو یہ یقین ہے کہ جنت ہماری ہے۔ اور صبح میں نے اشارہ دیا تھا، جہاں سردار جائیں گے وہاں لشکر جائے گا، اور سوائے حسن اور حسین کے کوئی جوانان جنت کا سردار نہیں ہے۔ اگر ہو تو مجھے دکھائیں کسی بھی کتاب میں، میرے پاس بھی 3000 کتابیں ہیں، کسی چھوٹی سی کتاب میں بتائیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کے لیے حدیث رسول ہے؟ فاطمہ میری اکلوتی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، خاتون جنت۔ سوائے فاطمہ کے کسی کو خاتون جنت نہیں لکھا جاتا۔ اور بقول امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ہمارے لاکھوں سلام امام شافعی پر، کہ جنہوں نے ایک جملہ کہا، ان کے اشعار ہے تاریخ میں، کہ میں اس جوان علی پر کتنا فخر کروں۔ میرا مجمع سنیں، اے علی، امام شافعی کہتے ہیں کہ میں تجھ پر کتنا فخر کروں تیری ذات پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا تیرے لیے کہ تیرے سے بہتر کسی کی بیوی نہیں، تیرے سے بہتر کسی کے بیٹے نہیں، تیرے سے بہتر کسی کا خسر اور سسر نہیں۔ سمجھا مجمع؟ حسین علی سے بہتر کسی کے بیٹے ہیں؟ دونوں بیٹے امام ہیں، معصوم ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ علی سے بہتر کسی کی زوجہ اور بیوی ہے؟ رسول اللہ نے کہا فاطمہ سیدت نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ رب العالمین، محمد رحمت للعالمین، فاطمہ سیدت نساء العالمین، سب سے بہتر بیوی۔ نہ فاطمہ کا مرتبہ، فاطمہ سے بڑھ کر نہ مریم ہے، نہ حاجرہ ہے، نہ سارہ ہے، نہ ہوا ہے، یہ عالمین کی عورتوں کی سردار، بیٹے سردار۔ اور علی، امام شافعی کہتے ہیں روایتوں کو نقل کر کے رحمت اللہ علیہ کہ تجھ پر کتنا فخر کروں تیری ذات پر کہ تو ہی وہ ہے جہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ میرا سوچے، میرا مجمع سنے، تاج ولایت کس کے سر پر ہے؟ علی کے سر پر۔ ابھی آپ نہیں سمجھیں گے، یہ میرے ہاتھ پر گھڑی ہے، 51 روپے کی ہے کہ 51,000 کی، آپ کو کیا پتا؟ میں نے موبائل نکالا، میں نے کہا جیسا یہ موبائل میرے پاس ہے، کانودر کیا، گجرات کیا، پورے انڈیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر مجلس جا رہی تھی، وہاں سے ٹرسٹی کو فون آیا، مولانا سے کہہ دو میں جو ہوں امریکہ سے بول رہا ہوں، ایسے 2 درجن میرے بچے کھیلتے ہیں، تو میری بات کا کیا رہے گا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے، جیسا موبائل میرے پاس ہے کسی پاس نہیں، جیسی انگوٹھی میرے پاس ہے یاقوت کی کسی کے پاس نہیں۔ یہ میں تب کہوں جب واقعاً انڈیا سے لے کر افریقہ تک پورے ورلڈ میں، دنیا میں کسی پاس وہ چیز نہ ہو، یعنی میرا اسٹیٹس، میرا مقام، میری فضیلت، میری وہ چیز ایسی ہو کہ میرے پاس ہو کسی پاس نہ ہو۔ کہیں کوئی ایسا ہو گیا جو یہ کہہ دے ایسی کئی چیزیں ہیں تو میری بات کی اہمیت نہیں رہے گی،
میں کہوں گا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، کتنے کھڑے ہوں گے؟ ہمارے گھر میں 1 درجن ہے۔ میرا مجمع سمجھے میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ یعنی اگر کوئی ایسی چیز پیش کرو کہ دوسرا نہ ہو، اسی کو کہتے ہیں فضیلت اور کمال۔ اب میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے، آدم سے لے کے قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک چیلنج ہے تمام دنیا کے لوگوں کو، تمام عالم اسلام کو، کہ آدم سے قیامت تک کوئی حسن اور حسین کے علاوہ جنت کا سردار ہو تو بتاؤ۔ میرا مجمع سنیں، خاموش نہ رہیں۔ کوئی فاطمہ کے علاوہ جنت کی عورتوں اور عالمین کی عورتوں کی سردار ہو تو بتاؤ۔ میرا مجمع سنیں، کوئی ایسا خاندان، کوئی ایسی ہستیاں ہو جن پر نماز میں درود واجب ہو تو بتاؤ۔ میرا مجمع سنیں، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو پیدا ہو تو اللہ کے گھر میں، شہادت پائے تو اللہ کے گھر میں بتاؤ۔ کوئی ایسا بچہ بتاؤ، ایسا مرد بتاؤ جسے ذوالفقار تلوار آسمان سے آئی ہو بتاؤ۔ کوئی ایسا ہو جسے خدا کے بعد سب سے افضل محمد جنگ میں پکارے نادے علی مثل العجائب، ایسا بتاؤ کہ جسے محمد بلائے۔ میرا مجمع متوجہ رہے۔ کوئی ایسا بتاؤ جس کو کائنات میں آدم سے قیامت تک، کوئی ایسا ہو جسے شیر خدا کہا جاتا ہو، کوئی ایسا بتاؤ جس کو مشکل کشا کہا جاتا ہو، کوئی ایسا بتاؤ جس کو علیہ السلام کہا جاتا ہو، کوئی ایسا بتاؤ جس کو رضی اللہ اور کرم اللہ دونوں کہا جاتا ہو۔ اور مجھے کہنے دو، کوئی ایسا بتاؤ جس کا ایک ہی ٹائم اور وقت میں دونوں جگہ نکاح ہوا ہو، زمین پر محمد نے عقد پڑھا ہو، آسمان پر خدا نے۔ ایسا ہے کوئی؟ علی اور فاطمہ کے علاوہ، حسن اور حسین کے علاوہ ہو کوئی؟ بتاؤ مجھے، کوئی مشکل کشا، شیر خدا، کعبے میں پیدا ہونے والا، ٹوٹی پھوٹی مسجد میں بھی نہیں پیدا ہوا آج تک۔ ذرا سوچے، کتنے تو ایسے جو اپنے گھر میں پیدا نہیں ہوتے۔ کعبہ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا کعبہ؟ مجمع بولے، میں دیکھوں کتنی معلومات ہے۔ 4 دن سے خوب نعرے لگا رہے تھے۔ میری آیت بھی ہے نا، وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم نے، ابراہیم کے بیٹے کون؟ اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق سے نسل کہاں چلی؟ انبیاء بنی اسرائیل، یعقوب، یوسف۔ اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی نسل کہاں آئی؟ شجرہ کدھر آیا؟ بنی ہاشم، عبد مناف، عبد المطلب، ابو طالب، محمد علی۔ بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں۔ نہیں سمجھے گا میرا مجمع؟ بیٹا اور پوتا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ باپ اور دادا کے گھر میں۔ یہ تو ابھی ہاسپٹل بن گئے، ورنہ ہر بچہ اپنے باپ اور دادا کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں اللہ نے کعبے کی تعمیر کرائی تو کس کے ہاتھوں سے؟ نہیں سمجھا مجمع؟ کعبہ بنایا ابراہیم اور اسماعیل نے۔ ایک ایک اینٹ رکھتے تھے، اور قرآن کہہ رہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم کس کے دادا ہیں؟ بولیے، ابو طالب کے، علی کے، محمد کے، عبداللہ کے۔ یعنی گھر اللہ کا ہے، بنا رہے ابراہیم اور اسماعیل۔ پیدا کون ہو رہا ہے؟ دادا بنا رہا ہے، پوتا پیدا ہوگا۔ اور دادا کے ساتھ 2 بیٹے ہیں، تو وہ بیٹا شامل نہیں ہے جس کی نسل کہیں اور جانے والی ہے۔ اسماعیل شامل ہے۔ اور مجھے یہ کہہ دیں تو کہ بہت سے لوگ تعجب کرتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، اس کے لیے بہت سنا ہے آپ نے، لیکن اتنا سنیں، علی ہے نور خدا، محمد ہے نور خدا۔ اور نور جب پڑتا ہے کسی چیز پر، دیکھتا ہوں میں مجمع کتنا سمجھدار ہے۔ آج بھی کعبے کی دیوار میں نشان ہے، مٹ گئے مٹانے والے، تھک گئے، ریال ختم ہو گئے۔ ذرا سوچے، اب تک وہ لکیر اور نشان ہے جہاں سے دیوار کعبہ میں شگاف پڑا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ میں نے تو خود دیکھا۔ جا کے دیکھیں آپ، یہ کیا ہے؟ یہ کعبے میں شگاف ہوا۔ تاریخ نے بہت کچھ لکھا، لیکن میرے سمجھ میں آیا
کہ جتنا سائنس ترقی کرتی ہے عظمت اہل بیت اتنی سامنے آتی ہے. اس پر آپ خود تبصرہ کریں. سائنس جتنی ترقی کرتی ہے، کیمسٹری، فضیلت آل محمد سامنے آتی ہے. یہ کعبہ ہے، دیوار ہے. فاطمہ بنت اسد کس کی ماں ہے؟ علی کی. علی کہاں ہے؟ بظاہر شکم میں. ماں چلی رات کا وقت تنہا و تقدیر. ذرا سوچیں، میں ممبئی میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا، میں نے ان کارخانوں میں دیکھا کہ لوہے کی دیوار پر جب شگاف ڈالنا چاہتے ہیں، لوہے کی پلیٹ پر، آپ سمجھے یا نہ سمجھے کچھ کہہ رہا ہوں، تو میں نے سائنس کی ترقی میں دیکھا کہ لوہے کی پلیٹ میں جب انہیں شگاف کرنا ہوتا ہے، یہ لوہے کی دیوار ہے، یہ پلیٹ ہے، اس میں لکیر اور شگاف ڈالنا ہے، تو ترقی میں یہ دیکھا کہ ہاتھ میں لوہے کی ڈنڈی ہوتی ہے، اس میں سے نور ساطع ہوتا ہے. نہیں سمجھے گا میرا مجمع؟ ولایت ماں نے پلائی ہے دودھ میں، ادھر نور نکلتا ہے، آگ روشن ہوتی ہے. جیسے جیسے نور کی شعاع پلیٹ پر پڑتی ہے، پلیٹ شگافتہ ہوتی جاتی ہے. نہیں سمجھے گا میرا مجمع؟ جیسے جیسے آگ کی لو، یہ لو پڑتی ہے، شگاف ہوتی ہے. مجھے کہنے دو، پہلا ٹوٹا کے لگا ہوا تھا کعبے میں، کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. یہ کعبہ ماں چلی، شکم میں کون ہے؟ نہیں سمجھا مجمع؟ بڑا عجب مجمع ہے. شکم میں فاطمہ بنت اسد میں نور ہے، ماں چل رہی ہے، نور کی شعاعیں دیوار پر پڑ رہی ہے، دیوار استقبال کر رہی ہے. تالے ان کے لیے ٹوٹتے ہیں جو مٹی سے بنے ہیں، دیوار ان کے لیے کھلتی ہے جنہیں خدا نے اپنے نور سے بنایا ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. نور محمد نور خدا ہے، علی نور خدا ہے، فاطمہ نور خدا ہے، حسن اور حسین نور خدا ہے، آل محمد ائمہ معصومین نور خدا ہے. سب مٹی سے بنے، یہ نور سے بنے. اور نور وہ نور نہیں ہے جو پھونکنے سے بجھ جائے، یہ وہ نور ہے جس نور سے ستارے اور چاند روشن ہیں. یہ وہ نور ہے جس سے نور کو روشنی ملی. اور جب یہ نور تھے تبھی اس نور کے اشاروں پر کبھی چاند ٹکڑے ہوا، کبھی سورج پلٹا، کبھی ستارہ چوکھٹ پر چلا آیا. اور دنیا کو آل محمد نے بتایا کہ دنیا جنہیں سجدہ کرتی ہے وہ آل محمد کے اشاروں پہ چلتے ہیں. دنیا کو بتا دیا یہ تو ہمارے اشاروں پر ہے، تم انہیں سجدہ کرتے ہو. عزیزان محترم سچ میں سمجھیں کہ یہ ذریت ابراہیم ہے. یہ آل محمد کون ہے؟ نسل اسماعیل، ذریت ابراہیم. اور ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے زمانے کو پاکیزگی چاہیے، طہارت چاہیے. دنیا میں کوئی طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ نہیں ہے سوائے اہل بیت کے. نور خدا ہے اور ان کی محبت اسی دل میں آتی ہے جو دل پاک ہو. اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں سورہ احزاب میں انما یرید اللہ کہہ کر حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں، اے اہل بیت ہم نے تم کو ویسے پاک و پاکیزہ رکھا جو پاک رکھنے کا حق ہے. اور سن لے اتنا جملہ کہ آل محمد جتنے پاک ہے ان کا قاتل اور دشمن اتنا ہی نجس ہے. وہ اتنے پاک ہے، کتنے پاک ہیں؟ میں یہ کہہ دوں جناب، یہ جو آدمی بیٹھا ہے میرے سامنے یہ بہت نیک ہے. میں نے 4 دن میں دیکھا، بہت نیک، پاک و پاکیزہ، متقی، پرہیزگار، نمازی. میں کہہ رہا ہوں امامہ رکھ کے بہت نیک ہے، پاک ہے، بہت ہی متقی ہے، بہت ایماندار ہے، با کردار ہے، با اخلاق ہے، کیریکٹر ہے. یہ کھڑے ہوئے ارے مولانا دنیا بھر کا چور. ذرا سوچے تو یہ بتاؤ میری بات کی اہمیت رہی؟ کیا اہمیت رہی میری بات کی؟ میں نے کہا بہت پاک ہے
بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، مان لینا چاہیے کہ مولانا کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ مولانا ہیں، مولا نہیں ہیں۔ میرا مجمع سمجھے، میں نے کہا بہت نیک اور پاکیزہ انسان ہے، بہت ایماندار ہے۔ انہوں نے کہا دنیا بھر کا چور، بے ایمان۔ تو میری بات کی اہمیت ختم ہو گئی، لیکن میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کسی کو کہہ دے یہ ایسے پاک ہے، نہیں سمجھ رہے مجمع؟ میں نہیں، اللہ کہہ دے یہ ایسے پاک ہے جو پاکیزگی کا حق ہے، تو کوئی ہے جو اس کو جھٹلائے؟ نہیں سمجھا مجمع؟ اللہ کہہ دے یہ پاک ہے، اب جو ان کا نہیں وہ نجس ہے، کیونکہ جو اللہ کو جھٹلا دے ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہ ہے جن کی محبت کو واجب کہا اس نے، یہ وہ ہے جن کی طہارت کو واجب کہا اس نے، اور وہ ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کے قول کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ جتنے یہ پاک ہے اتنا ہی ان کا دشمن نجیس، جتنے یہ پاک ہے اتنا ہی ان کا قاتل نجیس۔ اور اس لیے چھٹے امام نے کہا میرے دادا علی کی محبت اور ہم اہل بیت کی محبت اس دل میں، نفس میں اور اس روح میں آ نہیں سکتی جو نجس ہوگا۔ پاکیزہ دل میں سنیں گے آپ چھٹے امام کا فرمان۔ اگر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو علی، میرے دادا علی کی محبت اور ولایت پر پاؤ تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو کہ اس نے تمہاری ولادت میں خیانت نہیں کی۔ بہت قیمتی حدیث ہے چھٹے امام کی، پوچھے کیوں؟ بنیاد ولایت طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ اور شاید میرا جملہ لیتے جائیں، دنیا کی تمام قوموں کی پراپرٹی، میراث، جائیداد جو ہے وہ پیسہ ہے، دولت ہے، ڈالر ہے، ریال ہے، گھر جائیداد، زمین اور کھیت ہے، لیکن محبان اہل بیت وہ ہے جن کی میراث طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ طہارت تمہاری میراث ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے رہبروں کی طہارت کا اعلان کیا قرآن میں۔ علم تمہاری میراث ہے، ایجوکیشن، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے رہبروں کے علم کا اعلان کیا قرآن میں، ان کو راسخون فی العلم اور علم لدنی کا کہا، اور ان کو شہر علم اور باب العلم کہا۔ تمہارا رہبر باقرہ علم النبیین، پانچواں امام، علم کو شگافتہ کرنے والا، تمہارا چھٹا امام جعفر صادق، علم کی نہریں جاری کرنے والا۔ علم تمہاری پراپرٹی ہے، تمہاری میراث ہے۔ اور تیسری چیز تمہاری میراث کیا ہے؟ پردہ، حجاب، شرم، حیا، عفت۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک جملہ کہہ دوں جو مجھے افسوس ہے کہ 4 دن میں کسی ذاکر نے نہیں کہا کہ عورتوں پر پردہ واجب ہے۔ 9 سال کی لڑکی پر جیسے نماز واجب ہے ایسے اسلام میں پردہ واجب ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے، شیعہ سنی سب نے، برقع عورت کو چھپاتا ہے، عورتوں نے برقع ہی کو چھپا کے رکھ دیا۔ ذرا سوچے، برقعے کو چاہیے تھا کہ وہ عورت کو چھپائے، عورتوں نے تھیلی میں ڈال کے رکھ دیا چھپا کے۔ جسے انہیں چھپانا چاہیے تھا انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ آپ اندازہ لگائے، آج کا زمانہ دیکھے، کیا آج کا جو زمانہ ہے، سوسائٹی ہے، ماحول ہے، کانوجات، گجرات، احمد آباد سے لے کر مہاراشٹر، یو پی، لندن، امریکہ تک، کھڑے رہ کے بتائیں، چھوڑیے عالم علماء کی باتیں، کوئی سچا شیعہ یا سنی، سچا مومن مسلمان جی سکتا ہے؟ قدم قدم پہ گناہ ہے، قدم قدم پہ معصیت ہے، ایسے لگتا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ کون ڈنڈا چلائے ممبر سے، کس کی بھری ہے؟ نہیں پڑھتا نماز، جو کرنا ہے کر لو، نہیں پہنوں گی برقع، مت پہنو۔ گھر میں گئے، کھڑکی پہ پردہ، کباٹ پہ پردہ، دروازے پہ پردہ، گودریج کے کباٹ پر، کھلونوں پہ پردہ، ہر چیز پہ پردہ، حتیٰ کہ ٹی وی پردے میں، بیوی پہ پردہ۔ یہ کون سا پردہ ہے؟ نہیں کرتا پردہ۔ ذرا سوچیں، علم ہماری میراث ہے، نبی شہر علم، علی علم کا دروازہ، 5ویں امام علم کو شگافتہ کرنے والے، چھٹے امام علم کی نہری جاری کرنے والے،
چھٹے امام کا شاگرد جابر ابن حیان جس نے کیمسٹری کی بنیاد رکھی اور اس کیمسٹری نے سب سے ترقی کر لی، سب نے علم ملا تمہارے در سے، تم نے اپنی پراپرٹی چھوڑ دی، علم تمہارا تم نے چھوڑ دیا، پردہ تمہارا، فاطمہ جیسا پردہ کسی کا نہیں، کہ مرنے کے بعد بھی پردے کا ٹینشن تھا فاطمہ کو، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھے تو ایسا رہے تابوت میں کہ ظاہر نہ ہو، تو پردہ تمہاری میراث، بالوں سے چہرہ چھپایا کیوں؟ کہانی ہے کوئی؟ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں قوم سے، جو چاہے کر لے، ہمارا کون کیا بگڑ سکتا ہے؟ کیوں؟ میرا ابا جو ہے وہ کارپوریٹر ہے، میرے والد جو ہیں وہ علاقے کے نیتا ہیں، سی ایم کا بیٹا ہوں میں، پی ایم کا، سی ایم کا، ٹی ایم کا، جہنم ایم کا، ایم ایم کا بیٹا ہوں، جو چاہے کروں، میرے ٹرک پاس ہوں گے، کوئی پولیس میری گاڑی روک نہیں سکتا، کیوں؟ میرے ابا کا ہولڈ ہے، منتری ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی بہک گئے؟ ارے کاش آپ سمجھے، ان جملوں کو بھی جگہ دیا کیجئے، ہم بھی بہک گئے، ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا؟ جنت جہنم بانٹنے والا ہمارا امام، جنت کے سردار ہمارے امام، جنت کی عورتوں کی سردار ہماری فاطمہ، ہم جو چاہے کر لے۔ پھر مجھے کچھ کہنے دیجئے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کس کے لیے؟ سنیں، گجرات کی تاریخ میں سنیں میرا جملہ، نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ بولیے صادق بھائی، اکبر بھائی بولیے، اللہ کے لیے، قربت اللہ، سجدہ اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، بظاہر اللہ کے لیے عبادت، عزاداری کس کے لیے؟ حسین کے لیے، رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے، جلوس، عزاداری، ماتم، مجلس، نظر نیاز کس کے لیے؟ اہل بیت، شہداء کربلا، رسول علیہ رسول کے لیے۔ مگر سن لے کہ نماز پڑھنے سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا حسین خوش ہوتے ہیں، اور ماتم کرنے سے، علم اٹھانے سے حسین اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہی تو ہماری بنیاد ہے کہ اللہ کی خوشی میں اہل بیت خوش ہے، اور اہل بیت کی خوشی میں صلوات بر محمد و آل محمد۔